ایسے طریقے موجود ہیں جنہیں اختیار کر کر سود سے بچا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پہلا طریقہ، اس شخص کو کوئی مشینری خریدنی ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اس کی ایک لاٹ آنی ہے، یہ خریدنا چاہتا ہے، کنٹینر آ رہا ہے، کنٹینر خریدنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ دوسرے کو آفر کر دے کہ یار یہ تم خرید لو، اتنے کی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، تم خرید لو گے، میں تم سے اتنا نفع رکھ کر خرید لوں گا. ایک وعدہ کر لے، اس سے وعدہ کر لے. ٹھیک ہے. وہ شخص خرید لے، خود خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لے، قبضے میں لینے کے بعد اس کو بیچ دے. ٹھیک ہے. ایک یہ صورت. دوسری صورت یہ نہیں چاہتا کہ وہ مارکیٹ دیکھے، اس پارٹی تک پہنچے، ریٹ پتہ چل جائے. ریٹ تو خیر اور چیز ہے، اگلا کنٹینر خود ہی منگا لے، پارٹی کم از کم ٹھیک ہے پتہ نہ چلے. تو اس کی یہ صورت ہے کہ یہ اس شخص کا وکیل بن جائے، ٹھیک ہے، خود ہی بن جائے کہ میں تمہاری بنیاد پر ایک چیز خریدوں گا، ٹھیک ہے، اپنے قبضے میں لوں گا، پھر نیکسٹ دوسری ڈیل ہوگی ہماری، ٹھیک ہے، میں یہ چیز خود خرید لوں گا. ٹھیک ہے. تو اس میں قیمت تو بتانی پڑے گی، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز پہلے میں اتنے میں تمہارے لیے خریدوں گا اور پھر میں اتنے میں خرید لوں گا. جی ہاں. لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ بے تو نہیں ہوئی ہے، پھر ڈیل دوبارہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو پہلے اس شخص کا وکیل بن کر اس پارٹی سے سارے معاملات طے کر لے. ٹھیک ہے. اس کے ویئر ہاؤس میں مال آ گیا، بحیثیت وکیل اس کا قبضہ ہو گیا، اس کا قبضہ اصل انویسٹر کا قبضہ ہو گیا. اس کے بعد یہ اب اس سے نئی ڈیل کر لے، ٹھیک ہے، کہ بھی اتنے کا مال میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد یہ میں نے قبضہ کر لیا اس پر، میری کسٹڈی میں آ گیا ہے، میری کسٹڈی میں آنا تمہاری کسٹڈی میں آنا ہے، اب یہ مال مجھے بیچ دو. ٹھیک ہے. یہ طریقہ مرابحہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ اصل جو قیمت ہے وہ اس کو بتانی پڑے گی، جسے وہ خود جا کر خرید رہا ہے تو اس کو بتانی پڑے گی میں نے اتنے کا خریدا، اتنے کا آپ کو بیچا. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. مفتی صاحب یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. اب یہ آپ نے کہا کہ وکیل بن جائے، تو ہو سکتا ہے ناظرین نے تو آج تک وکیل کورٹ کچہری میں ہی دیکھے ہوں گے، تو کیا کورٹ کا وکیل لانا پڑے گا اس کو وکیل بنانے کے لیے؟ ایک اور جگہ بھی جہاں وکیل دیکھا جاتا ہے، ہاں وہ تو گواہ نکاح کے جو ہے، جی جی جی، اس میں وکیل نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں وکالت جو ہے اصل کہتے ہیں نیابت کو. ٹھیک ہے. قائم مقام شخص جو ہے وہ کام جا کر کرے، آپ خود ایک کام کریں یہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نمائندہ جا کر کرے، ایسی بھی صورتیں ہیں. کسی کو نمائندہ بنا دینا، جیسے عام طور پر پراپرٹی میں پاور آف اٹارنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے اختیارات اسے دے دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ سیٹ ہیں اور آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گاڑی خریدنی ہے، آپ کو اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے، 100 کام کرنے ہیں، اپنے ملازمین کو بھیج کر آپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ملازمین سارے کام آپ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ خریدیں گے تو وہ مالک نہیں بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مالک آپ ہی بنیں گے، تو کیونکہ وہ آپ کے وکیل ہیں. صحیح. تو اسی بنیاد پر انویسٹر کو اگر یہ نہیں کرنا چاہتا، انویسٹر سے وکالت لے لے، انویسٹر کا نمائندہ بن کر وہ چیز خرید لے. ٹھیک ہے. خریدنے کے بعد قبضہ کر لیا، یہ ڈیل مکمل ہو گئی. انویسٹر کا مال پہنچ گیا، اس نے قبضہ کر لیا، پیمنٹ کر دی. پیمنٹ ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے. صحیح. ادھار میں بھی تو خریداری ہو سکتی ہے. انویسٹر کا مال آ گیا وکیل کے قبضے میں، اب جو وکیل ہے وہ کہتا ہے یہی مال آپ مجھے اتنے ماہ کے ادھار. یہ انویسٹر ایک نئی ڈیل کر رہا ہے اس سے، اب یہاں یہ وکیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب خود ایک فریق اور پارٹی ہے. ٹھیک. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پہلے وہ وکیل بن کر ڈیل کرے گا اور پھر ایک فریق بن کر ڈیل کرے گا. لیکن اگر کسی شخص نے مارکیٹ میں گیا، کوئی مال پسند آ گیا، کوئی مشینری پسند آ گئی، اس کی ڈیل کر لی، کیونکہ ڈیل کرنی پڑتی ہے، اب آیا انویسٹر کے پاس کہ میں نے سودا کر لیا ہے، اب آپ یہ لے لیں، میں آپ کے وکیل بن کے اس مال کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کر لوں گا، تو یہ سودے پر سودا نہیں ہو جائے گا؟ اب وہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا جو ہم نے پہلے بیان کیا. ٹھیک ہے. مرابحہ والا طریقہ قابل عمل نہ رہا. جب پہلے ڈیل کر لی تو اب قابل عمل نہ. پہلے ڈیل کر لی، یہ مال تو اس کا اپنا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ آگے اس وقت تک بیچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قبضہ نہیں کر لیتا اس مال پر. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہے رقم اور روپے کی ضرورت. ٹھیک ہے. یہ مال اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سودا کر لیا ہے. اب ایک اور طریقہ، ٹھیک ہے، جو ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا، اس طریقے کو دیکھتے ہوئے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز خرید لے کسی سے، مثال کے طور پر سونار سے 2 بسکٹ خرید لے. ٹھیک ہے. سونے کے. ٹھیک ہے. ان کی مالیت ہے 20 لاکھ روپے. ٹھیک ہے.
22 लाख रुपए उधार में खरीद ले, ठीक है, 2 दिन की उधार, एक मिसाल है। 22 लाख रुपए उधार में वो बिस्किट खरीद लिए और मार्केट में जाकर 20 के बेच दिए। ठीक है, ये एक ऐसा आइटम है कि जिस पर पैसे नहीं टूटते। मतलब इसने तो उधार की वजह से महंगा खरीदा है जी, वरना बिस्किट को जेवर तो है नहीं कि इसमें से नग भी माइनस हो गया और मोती भी माइनस हो गया, कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो ये ले जाकर बाजार में बेच दे, इसके पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, वो 20 लाख रुपए अपनी पार्टी को दे दे। तो अब जो उससे डील हुई थी इसकी, किसी से भी इसने बिस्किट खरीदे तो उसको ये जो भी इनकी मुद्दत थी ये 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने उसमें अपने पेमेंट करता रहे। ठीक है, इसे रकम की जरूरत थी, जो तरीका अभी मैंने अर्ज किया इस तरीके से इसको रकम मिल गई। ठीक है, और जिसने असल जो है वो इसको रकम दी, जिस बुनियाद पर दी, वो एक कारोबारी मुआहदा था। उसने जो है सोना इसको उधार में बेचा करेंसी के एवज, कागजी करेंसी के एवज, तो ये उधार में बेचना जायज है। ठीक है, उस बुनियाद पर वो पैसे लेगा इससे और इसको जो मार्केट में बेचकर पैसे हासिल हुए उससे अपना ये काम चला ले।